معزز اور محترم سامعین، نشرہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور اس سے ماقبل جو 3 مجلسوں میں جس عنوان کے سلسلے میں گفتگو کی جا رہی ہے وہ نبی کی بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہے اور سفینۃ النجا ہے، یعنی ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ مسلسل اس گفتگو پر ان 3 مجالس میں جو آپ نے سنا اسی عنوان پر کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی ضرورت خود خدا کو پڑی، کیونکہ خداوند عالم نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس نے اپنے آپ کو کہا کہ احسن الخالقین، کہ بہت بہتر خلق کرنے والا ہوں، لیکن جب پنجتن کو اس نے خلق کیا تو کسی مقام پہ اس نے نہیں کہا کہ میں بہت بہتر خلق کرنے والا ہوں۔ جب اہل بیت کو خلق کیا تو لیکن کسی مقام پہ نہیں کہا کہ میں بہت بہتر خلق کرنے والا ہوں۔ آیا انسان اشرف المخلوقات قرار پایا تو کیا اہل بیت اشرف المخلوقات قرار نہیں پایا؟ تو جواب یہ نہیں کہ انسان اللہ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو اس کے لیے کہا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں نے اشرف المخلوقات خلق کیے ہیں اور میں بہت بہتر خلق کرنے والا ہوں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ نے اہل بیت کو خلق کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں بہت بہتر خلق کرنے والا ہوں، اللہ نے صاف صاف اعلان کیا اے محمد آپ ہی کی محبت میں دنیا خلق کر رہا ہوں، آپ ہی کی محبت میں انسانوں کو خلق کر رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو اشرف المخلوقات قرار پا رہا ہے وہ محبت اہل بیت کے صدقے میں قرار پا رہا ہے۔ صلوات علی محمد اہل بیت کے محبت کے صدقے میں خلق قرار پا رہا ہے۔ وَإِلَّا آپ دیکھیں کسی مقام پہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم نے اہل بیت کو اس طریقے سے خلق کیا۔ ہاں روایت تو یہ کہتی ہے کہ آدم کی خلقت سے 3000 سال پہلے، بعض روایتوں کے تحت 2500 اور بعض روایتوں کے تحت 2000 بھی شامل ہے، تو تینوں روایت میں نے آپ کو سنا دی۔ کئی ہزار سال پہلے اللہ نے اہل بیت کا نور خلق کر دیا، اور جب خلق کر دیا تو انہی نور میں سے 5 نور ایسے خلق کیے کہ جس کے صدقے ہی میں اللہ نے دنیا کو بسایا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی پنجتن کے نور میں رکھا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ جب میرا نور اس دنیا میں چمکے تو اہل بیت کی شکل میں چمکے، لہٰذا اہل بیت کو اس نے دنیا میں جس عالم میں بھیجا، اور جب بھیجا تو لوگوں کو اشتباہ ہو گیا کہ بھائی یہ لوگ جو اپنی برتری میں اپنے بڑھائی میں اتنے بڑے بڑے قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ رسول کہتے ہیں کہ میں تم جیسا ہوں، میں تم جیسا، یقیناً وہ ہم جیسے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں جاگتے، اشتباہ ہو گیا۔ اب لوگوں نے اشتباہ کر دیا، اشتباہ کیا کیا کہ بھائی جو نبی ہم جیسا پیدا ہوا ہے پھر ہم سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ نبی بار بار فرما رہے ہیں کہ قل انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن کبھی اس بات کا تصور نہ کرتا کہ تم مجھ جیسے ہو، کیونکہ تمہارے اور میری خلقت میں بڑا فرق ہے۔ میں تم جیسا تو ہوں لیکن تم مجھ جیسے نہیں ہے، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو بس اعلان محترم توجہ کی بات ہے کہ اہل بیت کی محبت میں اللہ نے پوری دنیا کو خلق کیا، لیکن اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ جو بھی محبت اہل بیت میں مر رہا ہے یا جی رہا ہے یا سانس بھی لے رہا ہے ہم اس کا شمار اہل بیت کے ساتھ کریں گے۔ کمال یہ ہے، آپ اشرف المخلوقات ہو گئے، کمال یہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، صاف اعلان کر دیا، اے نبی جو آپ کی محبت میں مرے، جو آپ کے وسیع کی محبت میں مرے، جو آپ کے فرزند کی محبت میں مرے، ہم اس کی محبت کو، ہم اس کی موت کو شہادت کی موت کہیں گے۔ انسان شہادت کے لیے کوشاں رہتا ہے، اللہ نے آسان راستے کھول دیے۔ آپ محبت اہل بیت میں مر رہے ہیں تو آپ شہید کی موت مر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بھائی ان کی قبروں میں علی سے ملاقات کہتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات، اپنے ایک دلیل اور شاید بہت معتبر نہ بہرحال ناقص دلیل ہے، علی کا بھی مرکز میں آنا صرف وجہ یہی بنی کہ یہ جو مر رہا ہے محبت حسین میں مر رہا ہے۔ ہر کسی کی قبر میں نہیں آتا، بہت سے لوگ بہت شہداء مرتے ہیں، کسی شہید کے سے بہت سی شہادت کی بہت سی قسمیں، آپ لمعۃ الدمشقیہ اٹھائیے،
شہید اول نے بہت سی شہید کے کیٹیگریز انہوں نے شامل کیا. انسان تفنے کی بیماری میں مبتلا ہے، پیٹ کے درد میں، اگر اس طریقے سے اگر کوئی مبتلا ہے اور اس میں وہ مر رہا ہے تو وہ بھی شہید ہے. بجائے ان کے یعنی کسی اور موت مرے، اگر وہ اس پہ مر رہا ہے تو وہ شہید ہے. بالکل 7-8 چیزیں لکھی جو اگر اس طریقے سے مر جائے تو وہ شہید کی موت مرتا. تو شہادت کے الگ الگ درجے ہیں. اور مولا کائنات نے فرمایا کہ فلاں درجے پر تم مرو گے تو میں تم سے ملاقات کے لیے آؤں گا. امام نے فرمایا میرا محب، اور صرف میرا محب نہیں ہے، اگر میرا محب ہوگا تو میرے حسین کا بھی محب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خود رسول اللہ نے قاعدہ بیان کر دیا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب جو حسین سے محبت میں مر رہا ہے، یعنی میری بھی محبت لے کے مر رہا ہے، علی کی بھی محبت لے کے مر رہا ہے، فاطمہ کی بھی محبت میں لے کے مر رہا ہے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. اسی لیے فرماتے ہیں جو میری محبت میں جو میری محبت میں مر رہا ہے وہ تمام کے تمام محبت کو لے کر مر رہا ہے. اب لوگوں نے ایک اعتراض کیا، اور اعتراض اگر شاید آپ کے سامنے ہو جائے تو شاید بات ختم ہو جائے اور آپ جواب دے کے معاملہ ختم کر دیں. اعتراض لوگوں نے سوشل میڈیا پر کیا تو لوگوں نے بہرحال جواب بہت اچھی طریقے سے دیا. ایک چھوٹا سا جواب میں بھی دوں. کیا وجہ بنی کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو شیعہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. جب دیکھو حسین کا نام لے کے جو ہے اپنے آپ کو بالکل سینہ کوبی کرتے رہتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں. کیا سبب بنی؟ اب ظالم روایت سنا رہا ہوں، دمت الشاکبہ پہلی جلد میں روایت ہے. مولا کائنات غالباً رسول اللہ کی پہلے ایک واقعہ ہے، پہلے میں نے حدیث آپ کو سنا دوں تاکہ وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے کیا، چونکہ مجلس بھی بہرحال اسی سلسلے میں چل رہی تو بتا دوں. دمت الشاکبہ میں پہلی جلد میں یہ روایت موجود. رسول اللہ فرماتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے زانوں پر بٹھایا. اور یہ ایک دوسرا مقام ہے، کئی مقامات ایسے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے زانوں پر بیٹھا کے پہچانوایا ہے امام حسین کو. لیکن دوسرا مقام اپنے زانوں پر بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ ایھا الناس یاد رکھو کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور جو بھی اس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اسی سے محبت کرے گا، اور جب اللہ اس سے محبت کرے گا تو ہم اہل بیت بھی اس سے محبت کریں گے. اگر حدیث یہاں ختم ہو جاتی تو شاید کوئی بات نہیں تھی، لوگوں میں بہت اجتہاد اور بہرحال شبہات پیدا نہیں ہوتے اگر بات یہاں ختم ہو جاتی. لیکن رسول اللہ نے آگے بڑھ کر ایک جملہ فرمایا، کہا کہ یاد رکھنا جو حسین سے محبت کر رہا ہے، اور جو حسین سے محبت کر رہا ہے وہ تو جنتی ہے، لیکن اگر حسین کے چاہنے والے سے اگر کوئی محبت کر رہا ہے وہ بھی جنتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. یعنی بات صرف امام حسین کی نہیں ہے، بات صرف امام حسین کی نہیں ہے. سمجھیے گا، توجہ کریے گا. اگر آپ امام حسین سے محبت کر رہے ہیں اور اس محبت کے ساتھ ساتھ کوئی اگر آپ سے محبت کر رہا ہے یہ وجہ سے کہ یہ حسین سے محبت کر رہا ہے تو روایت بتاتی ہے وہ بھی جنتی. یہ امام حسین کی فضیلت ہے. میں آپ کو روایت سنا، کامل الزیارت میں روایت ہے. کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے نا، بہت زیادہ چاہنے لگتا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. ایک دوسری روایت، اللہ جس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس کے دل میں زیارت حسین ڈال دیتا ہے. یہ ہے امام حسین کی شخصیت. اور یقین جانیں امام حسین علیہ السلام، ابھی میں نے وہ روایت آپ کی خدمت میں شاید بیان کی تھی اور شاید مکمل نہیں کی. لیث ابن سعد، اب لیث پڑھی یا لیث پڑھی، اعراب آپ دیکھ لیجیے، اس کا نام کیا تھا نہیں معلوم، راوی ہے. لیث ابن سعد کہتے ہیں کہ جب وہ بہرحال روایت کرتا ہے کہ چونکہ معاملہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ مسجد میں تھے اور نماز کی حالت میں تھے تو امام حسین سے امام رسول اللہ کی پشت پر بیٹھے ہوئے تھے. اب ایک طویل سجدہ جو رسول اللہ نے کیا، اب لوگوں میں چیمی گوئیاں ہوئی، تو لیث ابن سعد کہتا ہے کہ وہ یہودی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ کیا آپ کے مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ بیٹھ جاتا ہے تو آپ سجدے کو طول دیتے؟ کہتے کہ نہیں، سجدے کی جو ارکان ہے، جو ذکر ہے، جو اذکار ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد سجدہ ختم ہو جاتا ہے.
کہتا ہے کہ پھر کیا وجہ بنی لوگوں میں جو چیمی گوئیاں ہو رہی، کیا وجہ بنی کہ آپ نے سجدے کو اتنا طول دیا؟ کیا یہ نواسے کی محبت میں آپ نے تول دیا سجدے کو، بڑا لمبا کر دیا؟ سنیے گا بڑے توجہ کے ساتھ، کیا نواسے کی محبت میں آپ نے سجدے کو تول دیا؟ تو رسول اللہ فرماتے اسلام رشتہ داری کو پسند نہیں کرتا، یعنی نبی کے لیے رشتہ داری تو نہیں ہے، آپ کے لیے تو ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارا رشتہ دار ہے تو تم اس کے لیے کچھ بھی کرو، ناز ہو نام اٹھاؤ، کیونکہ جب خود جناب نوح کا واقعہ ہمارے درمیان موجود ہے، جب جناب نوح نے کشتی بنائی اور پانی ہر طرف سے جو ابلنے لگا تو جناب نوح کے بیٹے نے جو ہے پہاڑ میں پناہ لے لی۔ جناب نوح نے کہا بیٹا کشتی پہ سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو جناب نوح کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں آج پہاڑ کی چوٹی میں پناہ لے لوں گا۔ جناب نوح نے کہا کہ دیکھو آج کوئی چیز نہیں بچے گی، پہاڑ کی چوٹی کچھ بھی نہیں بچے گی، تم چاہے کسی بھی بلندی پہ چلے جاؤ، کچھ بچنے والی نہیں ہے، کشتی پہ آ جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ اب عزیزان محترم یہ کہتے ہوئے جناب نوح نے خداوند عالم سے دعا کی، میرے اللہ میں تو جان رہا ہوں کہ آج کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، بچا لے، نجات دے دے۔ اللہ نے فوراً وحی نازل کی، اے نبی اللہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر نبی بھی اپنے بیٹے کے لیے التجا کرے کہ یار میرے اللہ کے میرا بیٹا جو ہے گمراہ ہو گیا ہے اور اس کو ہدایت دے دے، اگر وہ قابل ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے گا، اور اگر وہ قابل ہدایت نہیں تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ اسی لیے روایت پڑھ رہا ہوں، محبت اہل بیت کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کا ظرف اس قابل ہے کہ آپ محبت اہل بیت کو ایکسپٹ کر سکے تو اللہ آپ کے محبت اہل بیت آپ کے دل میں ڈال دے گا، اور اگر آپ کے دل اس قدر نہیں ہے کہ وہ محبت اہل بیت کو جذب کرے تو لاکھ اہل بیت کا دم بھرتے رہیے، محبت اہل بیت دل میں داخل نہیں ہوگا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ آپ کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، اور یاد رکھیے محبت اہل بیت اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ پھر کیا کامل الزیارت کی جو روایت آپ کے سامنے پڑی، ہر کسی کو نہیں دیتا، اللہ جس کے دل میں جاتا ہے ڈال دیتا ہے۔ یعنی آپ پہلے کل کی جو بات پھر متصل کر رہا ہوں، اب وہ موضوع آ گیا کہ میں متصل کروں کہ انسان اگر تقوی پرست ہے، تقوی پسند ہے، تب اس کے دل میں محبت اہل بیت داخل ہوتا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا انسان کہ اگر تقوی پرست نہیں ہے تو کیا اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں؟ میں ایک روایت اور آپ انصاف کریں۔ چھٹے امام کے زمانے میں کوفے میں بصرہ میں ایک شخص رہتا، اس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، واقعہ میں نے بہت دن پہلے پڑھا، غالباً بصیر نام ہے اس کا، بہرحال کچھ اس سے پہلے بھی ہے لیکن بصیر سے میں اس کو نام کو جو ہے یہ بالکل وہ کر رہا ہوں، اب بصیر نام ہے اس کا، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ بہت شرابی ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ میں نے اپنے درس میں بتایا تھا دو انسان کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، کون کون سا؟ جو ظاہر سی بات ہے جو گناہ کر رہا ہے، لیکن جو انسان شراب پیتا ہے وہ بظاہر کھلم کھلا گناہ میں شامل ہے، اور وہ عورت جو بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ بھی کھلم کھلا گناہ میں شامل ہے۔ جب میں اتر جاؤں تو مجھ سے ریفرنس لے لیجیے گا اگر تعجب ہو رہا ہے۔ تو اب ان سے بہت کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لوگ اس کو دھتکارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اور کوٹھے میں جاتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، بہرحال کھلم کھلا گناہ، بہت زیادہ کھلم کھلا گناہ۔ لیکن اب روایت یہ ہے کہ امام کا چاہنے والا وہ بھی بصیر ہے، لیکن اس کے نام کے آگے کچھ ہے، لیکن یہ ابو بصیر امام کا چاہنے والا۔ اب جب یہ ہوتا ہے نا کہ جب لوگ حج پہ جا رہے ہوتے تھے، پہلے زمانے میں لوگ جب زیارت پہ ہو جاتے تھے تو لوگ اسٹیشن تک چھوڑنے آتے تھے، شہر کے باہر تک چھوڑنے آتے تھے، پھول پہناتے تھے، ہر پہناتے تھے، اس سے پہلے اس کو دعوتیں دی جاتی تھی، بھائی کربلا جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، تو اب تو بہرحال وہ زمانہ نہیں رہا، اب تو لوگوں میں حج اور دوسری چیزوں کی اہمیت بالکل گھٹ گئی ہے، اب وہ لوگوں میں وہ معرفت ہی نہیں رہی ہے۔ بہرحال اب جب لوگ اپنے باپ کی معرفت نہیں حاصل کر پا رہے ہیں تو بہرحال وہ حج اور زیارت کی تو بات ہی بات ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی ابو بصیر جو ہے امام سے ملاقات کرنے مدینے جا رہے، زیارت پہ جائیں گے، وہاں سے مدینے جائیں گے۔ لوگوں نے دعوت دینا شروع کیا، ابو بصیر کو کہہ دے بصرہ کے جو آگے آخری میں جو دروازہ ہے، صدر دروازہ جہاں سے شہر کا یعنی شروعات ہوتی ہے، وہاں تک پہنچے تو وہ شخص بھی آیا، بصیر بھی آیا، اور سب مصافحہ کرنے لگے، تو بصیر نے بھی چاہا کہ میں بھی ابو بصیر سے مصافحہ کر، امام کے پاس جا رہا، انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا، ہاتھ موڑ دیا۔ اب روایت کے تو جملے یہی ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تو
اس کو تھوڑا تکلیف ہوئی کہ بھائی سب ملا رہے تھے، مجھ سے بھی ملا تھے، سامنے سامنے ذلیل کر دیا تم نے. لیکن روایت ہے اگر انسان کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے تو توضیح اٹھائیے. اس میں ایک آیت اللہ سستانی نے روایت لکھی ہے رسول اللہ سے کہ جب کوئی کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے نا تو اس کو دیکھ کر آپ اپنے منہ کو تھوڑا بنا لیجیے، دھکار، یعنی سمجھ لیجیے کہ دھکار دیجیے تاکہ اس کو احساس ہو کہ بھائی تم کھلم کھلا گناہ کرو. یہ روایت ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، توضیح مل جائے گی. اور انہوں نے ایسا ہی کیا تو ابو بصیر کے کہنے لگا کہ تم امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، میرا بھی سلام امام کو پہنچا دو. ابو بصیر سنے اور سن کے چلے گئے. امام کے پاس جب پہنچے، مدینہ جب پہنچے، ملاقات ہوئی امام سے، سامنے آ کر بیٹھے، کچھ تحائف پیش کیے کہ فلاں 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 نے دیا. امام خاموش، امام کچھ نہیں کہہ رہے، نظروں کو جھکائے ہوئے. آج امام کی کنڈیشن الگ ہے. ابو بصیر کہتے ہیں مولا میں نے اس کیفیت میں آپ کو نہیں دیکھا اس سے پہلے، آخر کیا پہاڑ، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے جو آپ کی کنڈیشن ایسی ہے، آپ اس حالت میں بیٹھے ہو. تو امام فرماتے ابو بصیر تم نے بصیر سے ملاقات کیوں نہیں، اس سے مصافحہ کیوں نہیں؟ کہا مولا بصرہ میں بہت مشہور ہے، وہ گناہ گار ہے اور اس قدر گناہ گار ہے، شراب پیتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. امام فرماتے ہیں بصیر کیا اس نے کچھ تمہیں تحفہ وغیرہ کچھ دیا؟ کہا مولا دیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب میں آ رہا تھا تو میں نے بہت زیادہ نہیں، لیکن بس یہ سنا کہ امام کو میرا سلام پہنچا دینا، امام کو میرا سلام پہنچا دینا. امام جانتے کیا فرماتے ہیں ابو بصیر جب تم واپس بصرہ جانا نا تو سب سے پہلے تم اس بصیر سے ملاقات کرنا اور کہنا کہ امام نے تیرے سلام کا جواب دیا اور امام نے کچھ تحفہ تیرے لیے بھیجا. ابو بصیر کو بڑا تعجب، کہا مولا اتنے تحائف آپ کے لیے آئے ہیں لیکن وہ خاص شخص پر اتنی مہربانی. تو امام فرماتے ابو بصیر جانتے ہو میں کیوں اس پر اتنی دست شفقت پہ رہا ہوں؟ امام فرماتے جب وہ مرے گا نا، جب اس دنیا سے جائے گا تو میری محبت لے کر اس دنیا سے جائے گا. کمال ہے. ابھی اس پہ بھی رک کر اگر باتیں ہوگی تو بہت طویل ہو جائے گی، کبھی بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن جب وہ مرے گا نا تو میری محبت میں مرے گا. ابو بصیر میرا پیغام پہنچانا. ابو بصیر لوٹے اور لوٹنے کے بعد اس کے گھر گئے، پیر پڑھ لیا اور جس کنڈیشن میں ابھی کتاب میں لکھا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا، گئے بھائی معاف کر دو، یہ ہوگا جو بھی معافی تلافی کی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ بصیر کیا ہو گیا؟ ابھی تو چند لمحے پہلے تم مجھ سے ملاقات کے لیے بھی بالکل راضی نہیں تھے، اب کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں امام نے سلام بھیجا اور امام نے کہا ہے کہ ابو بصیر یہ تحفہ تجھے دے دو. اس نے امام کو تحفہ لیا، آنکھوں سے لگایا، رونے لگا، گریہ کرنے لگا. مولا نے مجھے سلام بھجوایا، مجھ جیسے گناہ گار کو مولا. یقین جانے ہم کاش گناہ گار ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب بھی امام کو سلام کرتے ہیں جواب سلام نہیں سن پاتے. کیا امام کو یہ احکام نہیں معلوم کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ آج کربلا لوگ پے در پہ پہنچ رہے، کس لیے پہنچ رہے؟ کیا امام کو مردہ سمجھ کے پہنچ رہے ہیں؟ ہر کوئی کربلا جا رہا ہے. کسی نے پوچھے کتنی بار گئے ہو؟ کہے گا کہ 10 مرتبہ گئے، کوئی کہے گا 20 مرتبہ گئے، کوئی کہے گا جب تک زندگی ہے تب تک گئے. لیکن وہ زیارت کہاں ہے کہ جس زیارت پہ یہ نیت ہو جائے کہ مولا اتنے سالوں سے آ رہا ہوں لیکن آج جب آؤں گا تو بغیر ملاقات کے واپس نہیں لوٹوں گا. وہ خالص نیت کا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ زیارت پہ تو جا رہے ہیں لیکن ابھی زیارت کی معرفت نہیں ہے. تو شاید امام وہ معرفت آپ کے دلوں میں نہیں ڈالے. لیکن یاد رکھیے روایت یہ بھی ہے تو، لیکن روایت یہ بھی ہے کہ جب اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں زیارت امام حسین کی طلب ڈال دیتا ہے. بس ایک چھوٹے سا واقعہ آپ کی زحمت تمام کروں. مومن بلخی یہ امام کا چاہنے والا، چوتھے امام کا چاہنے والا، اور جب بھی آتا ہے مدینے تو امام کے لیے کچھ تحائف لے کے آتا ہے. بارہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، چونکہ اب ربط دینا ہے مصائب سے، واقعہ سن لیتے. آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ فلاں تحفہ وغیرہ لے کے آیا. امام مسکرائے لیکن کہا کہ جب دوسری بار آئے گا تو تجھے اس کا ایک جواب دوں گا. جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی نے بڑا شور کیا. امام سے جب بھی ملاقات کرنے جاتے ہو اتنا اپنا جمع پونجی دے دیتے ہو، یہ دے دیتے وہ دیتے. اب وہ ڈانٹنے لگا، چیخنے لگا، کیا کر رہی ہے؟ امام دلوں کے حالات سے واقف ہے، کیا بول رہی ہے؟ کہا کہ کیا امام ہے، جب چاہتے ہو لوٹا دے. تو امام نے آج تک تمہیں کیا دیا ہے؟
اب وہ کیسے نہ کیسے کر کے اچھا ٹھیک ہے تو چل میرے امام کے پاس, امام سے جو مانگنا ہے تو مانگ لینا, امام اختیار رکھتے تمام کی تمام چیزیں تجھے دے دیں گی. بہرحال اس نے ارادہ کیا اور جانے لگی تو راستے میں اس کی بیوی بیمار پڑ گئی. بیمار پڑ گئی, عالم یہ ہوا کہ غشی میں جاتے 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 اس دنیا سے چلی گئی. اس نے وہی قبر بنا دی, قافلے سے بچھڑ کر وہی قبر بنا دی. مدینے پہنچا, امام کا چاہنے والا تھا, نہیں کہہ پا رہا تھا کہ مولا میں آ رہا تھا لیکن میری بیوی کا انتقال ہو گیا, میرے زوجہ اس دنیا سے چلی گئی. امام نے کہا پریشان کیوں ہے؟ کہا مولا نہیں بس ایسی کچھ تحفے لایا ہوں آپ کے. امام نے فوراً فرمایا اپنی زوجہ کو ساتھ نہیں لے آیا. دل میں جو درد تھا وہ امام نے بہرحال جب دب سے شفقت پھیرا تو بالکل بے چین ہو گیا, تڑپ گیا کہ کیوں نہیں مولا لایا تھا, راستے ہی میں گزر گئے, راستے میں انتقال ہوا چلی. امام فرماتے دوبارہ جاؤ اس کی قبر کھود, اس کو دوبارہ نکال. اللہ نے اس کو حیات بخشی اور یہ تحفے اس کو دے دینا. وہ دوبارہ گیا, قبر کھودی, جب بیوی کو نکالا دیکھا بالکل صحیح سلامت قبر پہ بیٹھی ہوئی. اور ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ امام نے تیرے لیے تحفہ بھیجا. کہا تیرے امام کہ ذرا حلیہ مجھے بتا کہ ایسے ایسے دکھتے, کہا مجھے لے چل امام کے پاس. امام کے پاس آئی, اپنے زوجہ سے اپنے شوہر سے کہتی خدا کی قسم جس نے میری روح کو واپس پلٹایا تھا یہ وہی شخص ہے, جس نے میری روح کو واپس پلٹایا تھا یہ امام. امام نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا, امام نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا, امام کبھی آپ کے حالات سے بے خبر نہیں ہوئے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے دل میں وہ تڑپ نہیں آ رہی کہ ہم امام سے محبت کریں, یا ہم امام کے انتظار میں بیٹھے رہے. آج بڑا مشکل ہو جا رہا ہے, آدھے گھنٹے کے مجلس میں بیٹھنا ہمارے لیے دوبھر ہو جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو معرفت نہیں ہے. امام نے آپ کی محبت میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور یہ کہہ کر رکھ دیا کہ میں جب تک قربانی نہیں دوں گا میرے شیعہ اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے. ہر باب ازا بڑی مصیبت امام پہ گزری ہے, خدا قسم تاریخ قاصر ہے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو بیان کرنے سے. میں کیا کہوں, روایت بتاتی ہے بس 2-3 جملے. خدا قسم اگر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی, جناب زہرا بھی یہی چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کا جہاں تذکرہ ہو مجھے وہاں جگہ مل جائے کہ میں بیٹھ کے اپنے بچے کا نام سن لوں. روایت بتاتی ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو آنے کے بعد شمر جو بڑھا اور بڑھنے کے بعد شمر چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا گلا تن سے جدا کر دے. اس نے وہی کوشش کی اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو جو ہے جسم سے جدا کر دیا. لیکن اللہ اکبر, روایت بتاتی ہے ظالموں کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا, اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل بھی کیا لیکن قتل کرنے کے بعد لوٹا بھی ہے امام حسین علیہ السلام. ہر باب ازا روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے زمین پر آئے, ایک شقی ایسا ہے, مقتل بتاتی ہے ایک شقی ایسا ہے کہ جو اس فراق میں بیٹھا ہے کہ امام گریں گے اور امام قتل ہو جائیں گے تو میں کچھ اثاثہ امام کا لوٹ لوں گا. اب روایت بتاتی ہے جس کو جو لوٹنا تھا امام کے قتل کے بعد دونوں لوٹ لیا. اب ایک انگوٹھی ہے امام کے ہاتھوں میں, ذرا توجہ فرما لیجئے گا, ایک انگوٹھی ہے امام کے ہاتھوں میں, لیکن وہ شک اس فراق میں ہے کہ جب لوگ لوٹ کے چلے جائیں گے تو جو بچا کچا ہوگا وہ میں لوٹ لوں گا. جب تمام لوگ چلے گئے وہ شک بعد میں آیا, اور آنے کے بعد امام کے بالکل جسم نازا کو جب دیکھتا ہے تو بالکل تیروں سے معلّہ کے ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. ارباب ازا خدا قسم اس سے بڑی مصیبت امام پہ کیا گزری, گھوڑے دوڑا دیے گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئی. امام سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کو میں نے گٹھڑی میں اٹھا کر دفن کیا. اللہ اکبر, میں نے بابا کو گٹھڑی میں اٹھا کے دفن کر دیا ہے. اب مقتل کہتی ہے کہ وہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے. عزادارو توجہ فرمائیے, امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے. اب وہ شقی چاہتا ہے کہ امام کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال لیں, لیکن کسی قیمت پہ امام کے ہاتھوں سے انگوٹھی نہیں نکلی. ارباب ازا جانتے ہیں کیا کیا اس شقی نے؟ جب امام کے ہاتھ سے انگوٹھی نہیں نکلی تو اس نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور زمین کربلا سے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد جب انگوٹھی نہیں نکلی تو اس نے انگلیوں پر پھیرنا شروع کر دیا. ارے انگوٹھی نہ نکلی, ارے انگوٹھی کے ساتھ ساتھ امام کی انگلیاں بھی نکل آئی. اب روایت بتا
بتاتی ہے کہ جب محشر برپا ہوگا تو شہزادی اپنی دامن میں کچھ چیزیں لے کر آئیں گی، یا جب سوال کرنے والے سوال کریں گے تو شہزادی اپنے دامن سے اصغر کا کرتا، ارے جناب سکینہ کی چادر، لیکن انہی چیزوں میں امام حسین کی انگلی بھی ہوگی۔ شہزادی فرمائیں گی بار الہ، ارے میرے بچے کو اس قدر ذبح کیا کہ ہاتھوں سے انگلیاں کاٹ دی گئی، ارے جسم نازنی کو پرمان کر دیا گیا، یہاں تک کہ گھوڑے دوڑائے، لیکن اس عالم میں بھی امام نے اپنی ماں کو یاد کر کر کے تیرے حکم پر راضی رہے اور تیرا شکر بجا لاتے رہے اور تیرا سجدہ کرتے رہے۔ واہ غربتا واہ علیہ واہ مصیبتا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون۔